ہمارے اوپر کبھی کبھی کچھ ایسے غم، ایسے حالات آتے ہیں جو اس قدر رلا دینے والے ہوتے ہیں کہ اگر ان غموں کو پہاڑوں پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی برداشت نہ کر سکے، یہاں تک کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جائے۔ وہ حالات، وہ غم، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہیں، چاہے وہ کسی کی جدائی کا غم ہو جو اس کی موت کی وجہ سے آیا ہو، چاہے وہ کسی کے دھوکے ملنے سے آیا ہو، یا کسی بیماری یا تنگی کی وجہ سے آیا ہو۔ یہاں پر آ کر شیطان کو ایک موقع مل جاتا ہے انسان کو اللہ پاک سے دور کرنے کا اور اسے جہنم میں لے جانے کا۔ شیطان آ کر ذہن میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر وہ زبان پر آ جائے وہ باتیں جو ذہن کے اندر شیطان نے ڈالی تو اس بندے کے لیے جہنم میں پکی ہو جائے۔ ہمارا 100% ایمان ہے، 100% یقین ہے کہ اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ سراپا رحم ہی رحم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اللہ جو کرتا ہے وہ حق ہے۔ اگر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کو میں نہیں چاہتا تھا تو اس میں اللہ کی کچھ غلطی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے یہ غلط کر دیا میرے ساتھ، وہ تو عدل ہی عدل ہے، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، کریم ہے۔ کچھ میرے ہی زندگی میں غلط ہوا ہے، کچھ میرے ہی اندر خرابی آئی ہے، کچھ میرے ہی قدم غلط طرف پہ چل دیے تھے، اس نے تو اللہ نے تو رحم کیا ہے کہ مجھے صحیح راستے پر لانے کے لیے، صحیح راہ دکھانے کے لیے اور مجھے جہنم سے بچانے کے لیے میرے اوپر یہ حال لے کر آیا، میرے اوپر یہ غم لے کر آیا۔ اللہ حال لے کر آتا ہے کبھی تو اپنے بندے کو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے، وہ کبھی حال لے کر آتا ہے کبھی اپنے بندے کو گناہ معاف کرنے کے لیے، وہ حال لے کر آتا ہے کبھی اپنے بندے کے درجے بلند کرنے کے لیے، وہ حال لے کر آتا ہے کبھی اپنے بندے کے اندر میں صفاتیں پیدا کرنے کے لیے، برداشت کی، صبر کی اور بردباری کی صفات پیدا کرنے کے لیے، وہ حال لے کر آتا ہے کبھی اپنے بندے کو کچھ اونچا مقام دینے کے لیے، وہ حال لے کر آتا ہے کبھی اپنے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ کہ اللہ کہاں ملتا ہے؟ کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے، تو اس لیے اپنے بندے کے دل کو چور چور کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی کی جدائی کی وجہ سے، کسی کے دھوکہ ملنے کی وجہ سے، کسی اپنے کے غم کی وجہ سے، وہ کسی بھی وجہ سے حال ہو سکتا ہے، اس بندے کے دل کو پرزا کر دیتا ہے جس پر وہ بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن شیطان یہاں پر پہ آ کے ایسے پن ٹھوکتا ہے کہ یہاں پر یہ اللہ کو پانے کی بجائے، اپنی تکلیف میں اللہ کو پانے کی بجائے، اللہ سے جڑنے کی بجائے یہ شکوے شکایت اس کی زبان سے ایسے الفاظ لے کر آتا ہے جس سے اللہ سے اور دور ہو جائے، بلکہ اللہ سے دور کیا بلکہ یہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ایسے الفاظ نکلواتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیوں کیا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو کرنے کے لیے، کیا میں ہی رہ گیا تھا، کیا میں ہی بچا تھا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو نعوذ باللہ اللہ پاک کو ظالم پروف کر رہے ہیں، ایسا یہ ثابت کر رہا ہے اپنے الفاظ سے کہ اللہ نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ظلم کر دیا، اور حالانکہ اللہ پاک حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے، وہ ظلم سے پاک ہے۔ وہ ہمیں بیمار کر دے تو وہ حق ہے، وہ ہماری موت لے کر آئے تو وہ حق ہے، وہ میری زندگی کے اندر غم لے کر آئے تو وہ حق ہے، وہ مجھے ریزہ کر دے تو وہ تب بھی حق ہے، وہ میرے اوپر پتھروں کی بارش کر دے وہ تب بھی حق ہے، وہ مجھے آگ میں جلا دے وہ تب بھی حق ہے، وہ زمین کے اندر مجھے دھسا دے وہ تب بھی حق ہے، وہ مجھے پانی کے اندر وہ ڈبو کے مار دے وہ تب بھی حق ہے، وہ ایسی زندگی میری کر دے، ایسی اجیرن زندگی بنا دے، نہ زندہ ہوں میں نہ موت آئے مجھے، اور میں موت کی تمنا کروں پھر بھی مر نہ پاؤں، ایسے تڑپنے والی زندگی بھی اگر وہ میری کر دے وہ تب بھی حق ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین آسمان کے درمیان اور اس میں جتنی بھی مخلوق ہے، انسان ہوئے، فرشتے ہوئے، جنات ہوئے، جتنے بھی ہیں، اگر اللہ پاک ان سب کو جہنم کا ایندھن بنا دے وہ تب بھی حق ہے۔ ہر چیز اسی کی ہے، اسی نے ہم کو بنایا، اسی نے ہم کو پیدا کیا، ہم اسی کے ہیں، وہ ہر ذرے کا، ہر فرد کا، ہر کائنات کے ہر چیز کا وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پیدا بھی اس نے کیا اور مالک بھی وہ ہے۔ تو مالک کو تو اختیار ہوتا ہے اپنی کسی بھی چیز کو جیسے چاہے ویسے استعمال کرے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کی چیز کو بولنے والے کہ اس نے ایسا کیوں کرا؟ بھائی وہ مالک ہے، وہ جیسے چاہے ویسے کرے، وہ چاہے تمہیں جس سے چاہے دور کرے، جس سے چاہے ملا دے، جس کا جوڑا چاہے جس کے ساتھ بنا دے، جس کو چاہے تم سے موت دے کر تمہارے سامنے سے جدا کر دے۔ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے یوں کہنے کا کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرا، ہماری اس کی کیوں موت دے دی۔ بھائی اس کا بندہ ہے، اس نے موت دے کر اپنے پاس بلا لیا، اور اس کا بندہ ہے، وہ اس کا مالک ہے، مالک کو اختیار ہے جس کا جوڑا چاہے جس کے چاہے ساتھ طے کر دے۔ یوں کیوں کہتے ہیں ہم کہ میں تو اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے جو ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا کرا، میں نے تو اس کے لیے اتنی دعائیں کری، اس نے کسی اور کے ساتھ اسے کیوں طے کر دیا۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا، ہم مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے، ہمارے بچوں کا بھی مالک وہ ہے اور ہمارے ماں باپ کا بھی مالک وہ ہے۔
ہمارے غلاموں کا بھی مالک وہ ہے، ہمارے آقاؤں کا بھی مالک وہ ہے. پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے. ہم کسی چیز پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہ کریں کہ یہ چیز میری ہے، کوئی چیز بھی ہماری نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ پاک زبان پر مہر لگا دے گا، پھر جسم کے اعضاء گواہی دینے شروع کریں گے. پھر پتہ چلے گا کہ نہ تو آنکھ ہماری تھی، نہ کان ہمارے تھے، نہ زبان ہماری تھی. یہ سب تو صرف اللہ پاک نے یوز کرنے کے لیے، استعمال کے لیے دی تھی، امتحان کے لیے کہ تم ان کو کیسے استعمال کرتے ہو. اب ہم دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے موت کیوں دے دی. ابے بھائی وہ مالک ہے، وہ اپنے بندوں کو موت دے کے اپنے پاس بلانا چاہ رہا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اسے کہنے والے، بلیم کرنے والے کہ اس نے کیوں کرا میرے ساتھ ایسے. وہ جس کو چاہے، جس کے نصیب میں لکھے، جس کو چاہے تب موت دے دے. کوئی مر نہیں سکتا اپنی موت سے پہلے. جو مرتا ہے اپنے وقت پر مرتا ہے. جسے اللہ پاک نے جتنے سال کے لیے دنیا میں بھیجا، کوئی اس سے پہلے اسے مار نہیں سکتا. پوری دنیا کی ساری طاقتیں مل کے اسے موت دینا چاہے، کوئی مار نہیں سکتا اسے. وہ وقت سے پہلے دنیا سے جدا ہی نہیں ہو سکتا. جتنے سال کے لیے اللہ پاک نے اس دنیا کے قید خانے میں اسے بھیجا تھا، اس سے کم یا زیادہ کوئی روک ہی نہیں سکتا. غلطی تو ہماری ہے. کس نے کہا تھا کسی کو اپنا سمجھنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا کسی سے دل لگانے کے لیے؟ کس نے کہا تھا اس دنیا کو جنت سمجھنے کے لیے کہ جنت ہی تو وہ جگہ ہے جہاں پر ہر چاہت تمہاری پوری ہوگی؟ تو کس نے کہا تھا اس دنیا کو جنت سمجھنے کے لیے کہ ہر چاہت میری پوری ہو، ہر چاہت پوری ہو؟ یہ تو کافروں کا مزاج ہے. دنیا اللہ پاک نے کافروں کے لیے جنت بنائی ہے، غیروں کے لیے جنت بنائی ہے. تو تم بھی اسی کو جنت سمجھ رہے ہو کہ بھئی ہماری ہر چاہت پوری ہو، اور اگر کوئی چاہت پوری نہیں ہو رہی تو اس میں پھر اللہ کو بلیم کرنا. کچھ لوگ اپنے اسٹیٹس پہ، اپنے وال پیپر پہ جو ہے بنا کے اپنی ڈی پی ڈالتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی غم نہ ہوتا اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا. توبہ توبہ نعوذ باللہ. یہ سوچ رہا ہے کہ ماں اللہ سے زیادہ پیار کرتی ہے. ابے سوچو تو صحیح، جس اللہ پاک نے اپنی محبت کا ایک ذرہ پوری کائنات کے اندر پہنچا دیا، تم تیری ماں کو جو محبت کا ذرہ ملا ہے نا، وہ ایک ذرے سے بھی ذرہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو جتنا تجھے تیری ماں محبت کرنے والی لگ رہی ہے، اس سے کروڑوں خربوں انگنت گنا زیادہ، جسے تو سوچ بھی نہیں سکتا، اتنا زیادہ تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے. تو وہ تیرے لیے کوئی غلط فیصلہ کرے گا یا تیرے خلاف کوئی فیصلہ کرے گا جو تیرے لیے بہتر نہ ہو؟ وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، وہ حق ہے. اس لیے سب سے بڑی صحابہ اکرام کی ایک صفت میں سے یہ ہے کہ رضا بالقضاء، جو اللہ پاک فیصلہ کرے اس پر راضی رہنا. اور جو اللہ پاک کی عطا پر راضی ہو جائے گا، جتنے بھی اللہ پاک نے اس کے لیے جو چیز لکھ دی، تو اللہ پاک بھی کل قیامت کے دن اس سے بہت تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. تو اگر تم دیکھنا چاہ رہے ہو اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں، تو تم اپنے دل میں دیکھ لو تم بھی اللہ سے راضی ہو یا نہیں. اگر تم راضی ہو اللہ پاک سے ہر حال میں، تو اللہ پاک بھی انشاءاللہ تم سے راضی ہے اگر تم صحیح اعمال کر رہے ہو. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تم اپنے ہر نفع اور نقصان، ہر پریشانی اور تکلیف، ہر خوشی اور ہر موت اور زندگی، ہر عزت اور ذلت کی نسبت اللہ کی ذات سے جوڑ دو. اگر تم نے اللہ سے جوڑ دیا تو اس کا نام ایمان ہے، اور اگر تم نے مخلوق سے جوڑ دیا کہ فلاں نے کر دیا، اس سے ہو گیا، تو یہ ساری کی ساری ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے. تو مسلمان تو ہو لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے کبھی بھی. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا. صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر میں سکون کا ایک سبب یہ بھی تھا، وہ ہر چیز کی نسبت اللہ ہی سے کرتے تھے، اللہ ہی سے جوڑتے تھے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مارا جا رہا ہے تو یوں کہنے کے بجائے بعد میں کہ کافروں نے مارا، غیروں نے مارا مجھے، یوں کہنے کے بجائے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک میرا امتحان لے رہا تھا. صحابہ اکرام پہ مکے کے اندر میں جتنے بھی حالات آئے، سارے حالاتوں کی نسبت اللہ سے جوڑی انہوں نے کہ اللہ پاک ہمارا امتحان لے رہا تھا، اللہ ہمیں بجا کر دیکھ رہا تھا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں. اب ہم دیکھیں، ہم کس سے کہتے ہیں کہ اس نے کر دیا میرے ساتھ ایسا، فلاں نے کر دیا ایسا، تو اس کی زندگی میں کبھی بھی سکون مل ہی نہیں سکتا. یہ ہمیشہ پریشان رہے گا، اس کی زندگی میں گوبر بڑھ جائے گا، دماغ اس کا ہمیشہ بے چین رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کرا، اب میں بھی اس کے ساتھ کیسا کروں. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان صرف اللہ کی یاد سے ملتا ہے. اس کا خلاصہ مفسرین حضرات نے یہ بھی کیا ہے کہ دل کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوا کرتا ہے. اس سے مراد یہ بھی لی ہے کہ جب تم ہر چیز کی نسبت اللہ سے جوڑ دو گے تو دل میں اطمینان پیدا ہو جائے گا، سکون آ جائے گا کہ میرے اللہ نے کرا ہے. تو ٹینشن ہی ختم، الجھن ہی ختم. کہ جب بات ہی ختم ہو گئی کہ صرف اللہ نے کرا ہے، تو پھر مخلوق تو درمیان سے ختم ہو گئی. اور جو اللہ سے نہیں جوڑے گا وہ پریشان رہے گا کہ اس نے کرا ہے تو میں اس سے بدلہ لوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کرا تو میں اس سے دگنا اس کے ساتھ کروں. پھر یہ زندگی میں رہے گا، اور پھر جب مر جائے گا اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا
تو اندر میں کیونکہ اللہ پاک سے شکایتوں کے ساتھ مرا ہوگا اور مخلوق سے دل گندا کر کے مرا ہوگا، اور اللہ پاک گندے دل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ دل اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اسے پاک صاف رکھنا پڑے گا۔ اس کے اندر میں، اس دل میں کبھی بھی نہ تو اللہ کے خلاف کوئی بات ہو، نہ کسی اللہ کی مخلوق کے خلاف کوئی بات ہو۔ بالکل پاک صاف دل اللہ پاک قبول کرے گا، اور اللہ ہی پاک صاف دلوں کے اندر آیا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایسی چیزیں اس کی زندگی میں کبھی کبھی پیش کرتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اپنے دل کو میرے لیے فارغ رکھے گا یا الجھنوں میں پھنس کے اسے مشغول رکھے گا کسی اور چیز میں۔ تو اس لیے اس بات کو زندگی کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ پاک خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں غلام ہوں، اور دنیا امتحان ہے۔ اصل چاہت پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، اور یہاں پر جو فیصلہ اللہ پاک کر رہا ہے وہ حق کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور ذہن کے اندر بٹھا لینا ہے کہ بس میری عقل ناقص ہے، میری عقل کمزور ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا بہتری کری ہے۔ تو اس لیے اپنی ذہن پازیٹیو رکھے کہ اللہ کے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی میرے لیے۔ تو جیسا گمان کرے گا اللہ پاک کی طرف سے ویسا فیصلہ آ جائے گا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی بتایا تھا، جیسے ایک آدمی اللہ کی کائنات میں اپنا جو ہے کمی نکال رہا تھا، آم کے پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا یوں سوچنے لگا، بتاؤ اللہ پاک نے کیسا سسٹم چلایا، اتنا بڑے آم کے پیڑ پہ، اتنے بڑے پیڑ پہ تو چھوٹا سا آم نکالا، اور بیل کے اوپر، اتنی سوکھی سی بیل کے اوپر اتنا بڑا تربوز۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے پیڑ پر ہونا چاہیے تھا تربوز، اور چھوٹے سی بیل پر، سوکھی ہوئی سی بیل پر ہونا چاہیے تھا آم۔ اپنا کمی نکال رہا تھا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب یار اسے تو یہ ملنا چاہیے تھا، اسے وہ ملنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، اور ہم اللہ کے فیصلوں میں کمیاں نکالتے ہیں، ایسے وہ نکال رہا تھا۔ تو کیا ہوا، وہ لیٹا ہوا تھا پیڑ کے نیچے، لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی۔ اتنے میں کیا ہوا، اوپر سے آم ٹپکا، اس کے جو کن پٹی پہ لگا، کن پٹی لال، اس کی ہائے نکلی، ہائے اللہ، او ہو، اگر یہ تربوز ہوتا تو کیا ہوتا۔ واقعی میں اللہ پاک کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک کی جو حکمتیں ہوتی ہے، اللہ پاک کی جو تدبیر ہوتی ہے، وہ بالکل حق ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندوں کے حق میں بہتر کرتا ہے۔ اور اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ غموں اور تکلیفوں میں، ہر حالات میں، چاہے وہ خوشی کے حال ہو یا غم کے حال ہو، کوئی تو بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے ان حالات میں، کوئی اللہ سے مڑ جاتا ہے، یعنی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے بھی 2 بندے ایسے ہیں، بلکہ بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 کی بات بتاؤں جو اللہ سے غموں کے آنے پر جڑے۔ خوشیوں کے آنے پہ بھی بہت سارے لوگ جڑ چکے اللہ سے، اور اللہ کے بن کے زندگی گزار رہے ہیں، دیندار بن گئے۔ کچھ لوگ غم میں کیسے جڑے، اس میں سے ایک شخص ہمارے جاننے والوں میں ہے، ان کی جو ہے 2 جڑواں بچی پیدا ہوئی تھی، اس میں سے ان دونوں کو پرابلم تھی، پریشانی تھی، کوئی بیماری تھی، بہت علاج کرا انہوں نے بھی، بہت دعائیں کری اس بچی کے لیے کہ ٹھیک ہو جائے، تو ان میں سے صرف ایک بچی بچ پائی، دوسری بچے کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے باپ کو ایسا صدمہ ہوا، ایسا غم ہوا، لیکن وہ اپنے غم میں اللہ سے دور ہونے کی بجائے اللہ سے جڑ گیا، اور اس بندے نے داڑھی رکھ لی اور دینداری پر آ گیا، اور 5 وقت کے نمازی ہو گیا۔ یہ دیکھو کیسے جڑا۔ اور ایک اور ہمارے جاننے والوں میں ہے، وہ بندہ کیا ہوا، کسی سے محبت کرنے لگا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بعد میں کیا ہوا، اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ تو وہ اللہ سے دور ہونے کی بجائے وہ بندہ بھی اللہ سے جڑ گیا۔ اس نے کہا میں دنیا کے اندر کیا کروں گا، اب تو بس میں آخرت کی تیاری کروں۔ اور اس نے کیا کرا، اپنا داڑھی رکھ لی، اس بندے نے، نوجوان لڑکا ہے، داڑھی رکھ لی، اور چہرے پر بھی ایسا نور آ گیا، اور بہت بڑا اللہ والا سا بن گیا۔ ہم تو بلیم کرتے ہیں اور پھر کسی اور دوسری گندگی کو تلاش کرتے ہیں کہ اب کوئی اور ڈھونڈو جو مجھ سے محبت کرے، تاکہ جو ہے اسی سے بات چلے میری۔ اور پھر کوئی ہلکا سا لائن دے دے کسی کو تو فوراً اس کے لیے تیار۔ یہ ہوتا ہمارا حال۔ تو ہم ساری چیزوں سے توبہ کریں۔ یہ گندگی سوائے جہنم کے ایندھن کے کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ پاک کو جو ہے بلیم نہ کرے کسی بھی بات میں، اللہ کی کوئی کمی نہ نکالے، کیونکہ ہماری عقل میں کمی ہے، اللہ کے فیصلوں میں کمی نہیں ہے۔ کبھی ہم کمی نکالتے رہے کہ کسی کی موت ہو گئی تو بہت سارے تو موت کے وقت پہ اللہ کو کچھ کہنے لگتے کہ اللہ نے میرے اس کو کیوں لے لیا، مجھ سے دور کیوں کر دیا، ہم کیسے جئیں گے، یوں ہوئے گا۔ اور کوئی کسی سے دور جدا ہونے پر کچھ کہتا۔ ارے سب سے زیادہ دنیا کے اندر محبت کرنے والا جو رشتہ ہے وہ ماں اور بچے کا ہے۔ ماں اپنے بچے سے ایسی محبت کرتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اگر فلاں سے جدا ہو گئے تو ہم مر جائیں گے، اور ٹرائی بھی کرتے ہیں مرنے کی بہت سارے لوگ اس میں۔ اب ذرا سوچو، مرنا تو ماں کو چاہیے تھا بچے کی جدائی پہ، وہ کیوں نہیں مرتی؟ اللہ اسے بھی تو صبر دے دیتا ہے، اسے بھی تو سکون دے دیتا ہے، وہ کیسے برداشت کر لیتی ہے اپنے بچے کی جدائی؟ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھے۔
روایت میں ہے جب اللہ پاک کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتے سے پوچھتے ہیں کیا میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے، کیا اس کے چھوٹے سے جگر کے ٹکڑے کو، اس کی محبت کو لے آئے؟ فرشتہ کہتا ہے اللہ ہاں۔ تو اس میرے بندے نے کیا کہا کہ اللہ اس نے آپ کی تعریف کری اور یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم جو ہے اللہ پاک سے راضی ہیں، ہم سارے کا سارا جان مال سمیت اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کی طرف ہم کو واپس جانا ہے، اسی کی طرف، اور ہم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اب اس بندے کے لیے جنت سے کم بدلے پہ راضی نہیں ہوں گا، یعنی اس کے صبر کے بدلے میں بھی اسے جنت عطا کروں گا۔ زبردست والی زندگی دے گا اللہ پاک۔ اور دوسری روایت میں اگر اللہ پاک کسی کی دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لے اور اس کے اوپر وہ پہلی مرتبہ پہ ہی صبر کر جائے، شکایت نہ کرے، تو اللہ پاک کیا کرتا ہے، اسے بھی بدلے میں جنت سے کم نہیں دے گا۔ اور اللہ پاک کسی مرض میں کسی کو مبتلا کرے، کسی پریشانی میں، اور وہ اپنے حال چال پوچھنے والوں سے شکایت نہ کرے کوئی، تو اللہ پاک اسے اس کی زندگی سے بہتر بنا دیتا ہے، اس کے خون سے بہتر والا خون عطا فرمائے گا، اس کے پہلے والے گوشت سے بہتر گوشت دے گا، اور اس کی زندگی سے اسے گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرمائے گا۔ کتنا کچھ اللہ پاک دے رہا ہے، لیکن وہ تبھی ہے جب شکایت نہ ہو۔ اس لیے ہم توبہ کریں اور اللہ پاک سے جڑ جائیں، اور یاد رکھیں اللہ ٹوٹے ہوئے ہی دلوں میں آتا ہے، اس لیے دل ٹوٹ گئے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اب اللہ کو پانے کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ میرے دل کے اندر آ جائے گا۔ اس دل کو، ٹوٹے ہوئے دل کو پاک صاف کرے، اس کے اندر ہر غیر کو نکال دے، صرف ایک اللہ کو بسانے کی اس کے اندر میں فکر کی جائے۔